اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام بی فار یو فیملی کے سننے والے، ہمارے ممبرز، ڈسٹریبیوٹرز، انویسٹر، کوئی بھی نام دیا جائے وہ تمام کے تمام ڈسٹریبیوٹر کہلاتے ہیں، جو اس فیملی کا حصہ تھے، 6 لاکھ خاندان تھے، سب سے مخاطب ہوں اور آپ سب کی خدمت میں چند نئی گزارشات بھی کروں گا، اور جو نئے سسٹم کے حوالے سے ڈسکشن ہے اس میں بھی تھوڑی سی، جو ہمارے اولڈ ممبر ہیں ان کے لیے کیا بینیفٹس رکھے گئے ہیں، وہ تمام چیزیں اسٹیپ وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ کوشش کیجیے گا کہ ذرا ایک دفعہ بغور سن لیجیے گا تو آپ کے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب، ہر ممبر کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ اس میسج میں آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑی سی تحمل کے ساتھ پورے میسج کو کمپلیٹ سنیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو انتظار کے لیے معذرت کہ آپ لوگوں نے انتظار کیا، میسج تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں فائنلائز نہیں تھی، جب تک فائنل نہ ہو جائیں تو میری عادت نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے اس پہ بات کروں۔ سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے میں سفرمان نیازی صاحب کا لفظ نہیں ہے، وہ الفاظ میرے پاس نہیں جن لفظوں کے ساتھ میں اس بھائی کا شکریہ ادا کروں کہ جس کے ساتھ جب بھی بیٹھے اور جب بھی بات ہوئی تو اس نے میں کیوں مطمئن تھا، یا میرے ساتھ میری جو ٹیم پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی لیڈرز تھے ان کو لوگوں نے کیا کیا کہا، اس چیز سے بالاتر ہو کے جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے، جب سفرمان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو سفرمان نیازی صاحب کی ایک ہی بات تھی کہ جو ہمارا اور ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں، میں الفن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سٹارٹ یہاں سے ہوتا تھا، جتنے بھی لیڈرز تھے اور سفرمان نیازی صاحب اس بات پہ متفق تھے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ صرف اور صرف اس نظریے کے ساتھ کریں گے کہ ہمارا اینڈ یوزر جو ہے، جو نقصان میں ہے، جو پریشان ہے، اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب بات اینڈ یوزر کی ہوگی تو سب سے پہلے اینڈ یوزر کو ہی کمپنسیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں نے اپنی پارٹیسپیشن کی اور ہمیشہ انہوں نے حق کی آواز بنے، مختلف لوگوں کے بنے۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو رول پلے کیا بڑا اچھا تھا، میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اور ان کا بھی مقصد موقف یہی تھا کہ جو ہمارا اینڈ یوزر ہے اس اینڈ یوزر کو کیسے بچایا جائے۔ تو اس میں شاہ فیصل بھائی ہمارے ساتھ ایک پیج پہ جب ہم لوگ آئے، ملے، بیٹھے تو ہم لوگ ایک پیج پہ آگے تھے کہ بھائی آپ کا بھی مقصد یہ ہے اور ہمارا بھی مقصد یہ ہے، تو پھر اس کے لیے تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ مل کے اس کو پرفارم کریں گے۔ اور یہ کمٹمنٹ کی تھی ان دوستوں کے ساتھ، راجہ صاحب نے میرے بھی، آپ پہ بھی اور میں نے بھی، کہ اگر سفرمان نیازی صاحب کسی بھی فیز میں جا کے ہمارے ڈسٹریبیوٹر کا، ہمارے اینڈ یوزر کا خیال نہیں رکھتے یا ہماری کمٹمنٹ کو آن نہیں کریں گے تو ہم آپ سے 2 قدم آگے ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ بھلا کرے، میں اس بندے کی نیچر کا واقف تھا، مجھے یقین تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس بندے نے ہمیں ایسا موقع نہیں دیا۔ تو اس میں جن لوگوں نے پازیٹیو رول پلے کیا، شاہ فیصل بھائی کا نام میں لینا یہاں پہ چاہوں گا، قمر زیدی صاحب ہیں، جاوید خان صاحب ہیں، خالد فاروق بھائی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف گروپس کے اندر لوگوں کو ان کے مسائل کو بارہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور مقصد یہی تھا کہ اینڈ یوزر کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو یہ تمام لوگ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو ہر بندہ برا بھلا تو کہتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لیڈروں نے قربانی کا ٹائم آیا، جو قربانیاں انہوں نے دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور میرے سامنے پاکستان کی نہیں، نیٹ ورکنگ کی تاریخ بن چکی ہے کہ جو کہنے جا رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ سنا کہ کبھی ایسے کسی ڈیزاسٹر کے بعد کسی کمپنی نے اس کو ری شیڈول کیا اور اس طریقے سے کہیں پہ مرج کر کے سارا سسٹم کیا ہو۔ ان سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ سب سے زیادہ جو شکریہ ادا کروں گا اس مشکل کی گھڑی میں جس بندے نے پورے پاکستان میں بی فار یو کے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کوئی اچھا برتاؤ کیا اور ان کا سہارا بنا تو وہ ون اینڈ اونلی میرے اور آپ کے بھائی محترم استاد جناب راجہ ریاض صاحب، جن کا میں بے حد مشکور ہوں، اور جنہوں نے اس مشکل ٹائم میں ایک بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے سفرمان نیازی کو بھائی کہا، ہمیں بھائی کہا، تو پھر ہمارے ساتھ وہ اسی انداز میں کھڑا بھی ہوا اور اس نے پرفارم بھی کیا، اور بالآخر جو آپ لوگوں کے سامنے بات چیت چل رہی تھی کہ وہ آلریڈی پچھلے دنوں گئے تھے، ترکی بھی گئے ہوئے تھے، دبئی بھی گئے ہوئے تھے، تو جو ان کے معاہدے ہوئے ان پہ وہ خود بات کریں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ وہ خود بات کریں گے، لیکن میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہمارے اولڈ ممبر ہیں، ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ تو میں اس پہ آتا ہوں جی۔ سب سے پہلے ہمارا جو یہاں پہ کیٹیگری بنائی گئی ہیں، کیٹیگری 1 میں فارمولہ آپ کو بناؤں گا۔ فارمولہ بنا ہے یہاں پہ ایک انڈیویجول کے لیے الگ سے کہانی نہیں بن سکتی تھی، اسٹوری نہیں کریٹ ہو سکتی تھی، کہ ہر انڈیویجول کو
اس کا الگ اکاؤنٹ ہے اور اس کے لیے الگ سے سیناریو بنایا جائے. کسی کمپنی کے ساتھ کسی ادارے نے ہمیں مرج کیا ہو، اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، وہ اس کو ساری چیزوں کو، ساری لائبلٹیز کو اگر آن کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک فارمولے کے تحت ہی ساری باتیں ہو سکتی تھی. اور اس فارمولے میں قبل از وقت کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 99% لوگ انشاءاللہ ان کے حق کی بات ہوئی ہے. کہیں بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہوگی تو وہ یقیناً لیڈرز کے اوپر ہوگی، کسی اینڈ یوزر کو کسی کو نقصان انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگا. تو فارمولہ نمبر 1 ہمارا جو بنا وہ یہ بنا کہ جتنے بھی یوزر تھے جنہوں نے 1x، اب جب میں 1x کی بات کروں گا تو 1x کے فارمولے کو سمجھیں، جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ لگایا، سمجھانے کے لیے 1 لاکھ روپیہ لگایا، اور وہ 1 لاکھ روپیہ میں سے اگر اس بندے نے ایک وڈرا لیا، مینز اگر ایک وڈرا لیا تو اس نے 7,000 روپیہ لیا، یا اس نے 99,000 روپیہ لے لیا، یہ کیٹیگری 1 بنے گی، 1x کے فارمولے کے اندر آئیں گے. 1 لاکھ روپیہ لگایا، سپوز شہزاد راز صاحب نے 1 لاکھ روپیہ لگایا اور شہزاد صاحب نے 1 روپیہ بھی اس میں سے نہیں لیا، یا انہوں نے دوسری طرف شیخ صاحب تھے، شیخ صاحب نے 99,000 روپے لے لیا، تو یہ دونوں کیٹیگری 1 میں آئیں گے، فارمولہ نمبر 1 میں آئیں گے. بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. لاکھ روپیہ تھا، شہزاد صاحب نے بھی لاکھ روپیہ لگایا، شامی صاحب نے بھی لاکھ روپیہ لگایا. شہزاد صاحب نے 1 لاکھ میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یا 1,000 روپیہ لے لیا، یا واٹ ایور کچھ ایک سنگل وڈرا لے لیا، اور دوسری طرف شیخ صاحب نے 99,000 لے لیا. تو یہ دونوں 1x کے فارمولے کے اندر آئیں گے. اور ایسے جتنے بھی ہمارے یوزر ہوں گے، جتنے بھی یوزر ہیں، وہ سارے کے سارے ایز اٹ از ان کی ڈپازٹ اماؤنٹ جتنی بھی 1 لاکھ بنتی ہے، یا وہ جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی، وہ ساری کی ساری شفٹ ہو جائے گی دوسری کمپنی کے اندر جو نیا فارمولہ ہے. اور وہاں پہ ان کو کیا ملے گا اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ سارا کا سارا وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا. یہ اسٹیپ 1 تھا. اسٹیپ 1 میں آپ وہاں پہ چلے جائیں گے. اس کو ہم فارمولہ نمبر 1 کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ 1x بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اسٹیپ 2 پہ. فارمولہ نمبر 2 جو لگا جن لوگوں پہ، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2x کے فارمولے میں جو آتا ہے، وہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا سپوز انہوں نے 1 لاکھ روپیہ لگایا تھا، انہوں نے 1 لاکھ پورا لے لیا، پورا 1 لاکھ روپیہ انہوں نے لے لیا، اور 1 لاکھ سے اوپر وہ 1,01,000 انہوں نے لیا، یا 1,99,000 لیا. یہ فارمولہ نمبر 2 کے اندر آ جائیں گے. یہ وہ کسٹمر ہوں گے، مثال کے طور پہ انہوں نے مطلب 1 لاکھ سے اوپر 1,000 2,000 5,000 واٹ ایور کچھ بھی لیا، اور 99,000 تک، یہ سیم کنسیڈر ہوں گے فارمولہ نمبر 2 کے اندر، X2 کے اندر. اور ان کا کیا ہوگا کہ ان کا 50% ڈپازٹ اماؤنٹ شفٹ ہو جائے گا دوسری کمپنی کے اندر، دوسرے سسٹم کے اندر. 50% وہاں پہ ان کا جو بھی ڈپازٹ ہے، لاکھ ہے تو 50,000، اور اگر 1 ملین ہے تو 5 لاکھ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا. جتنی بھی ان کی اماؤنٹ ہوگی، ڈپازٹ اماؤنٹ وہاں پہ موجود ہے، وہ ساری کی ساری وہاں پہ شفٹ ہو جائے گی. اور شفٹ ہونے کے بعد ان کے اوپر جو نیا فارمولہ، جو نئی کمپنی کا فارمولہ لگا ہے، وہ یہ لگا ہے کہ ان کو 4x تک کمپنی، جو دوسری کمپنی ہے، وہ 4x تک پے کرے گی. 4x کا مطلب اگر جس بندے نے 1 لاکھ اس نے لگایا تو اس کو 4 لاکھ روپے ملے گا، اور یہ منتھلی بیس پہ اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا 36 منتھ پہ، اور اس کے اوپر اس کو ملتا رہے گا. تو مینز اگر 1 لاکھ کے ساتھ اگر کیلکولیشن کریں گے تو 11,000 روپیہ پر منتھ آپ کو ملے گا. تو یہ ہو گیا آپ کا ڈپازٹ اماؤنٹ وہاں پہ جائے گا، اور 4x کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ملنا شروع ہو جائے گا. اور جو 50% جس کا بچ گیا تو وہ 50% وہاں پہ ڈپازٹ ہو جائے گا، اور اس کے 50% کے اوپر وہی 4x کا فارمولہ اس کا بھی وہاں پہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2، فارمولہ نمبر 1 اور فارمولہ نمبر 2 میں جو لوگ فعال کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت اگر میری جو کیلکولیشن میرے سامنے آئی ہے، ہمارا 80%، 70 to 80% کسٹمر وہ ہے جو اس کیٹیگری میں آتا ہے. مینز کہ ہماری میجارٹی جن لوگوں نے جو ان دونوں جگہوں پہ فعال کرتی ہے. ہم جب بھی بات کرتے تھے اینڈ یوزر کی بات کرتے تھے، اور آپ سے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اینڈ یوزر کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں، میں سفرمان نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر کہ انہوں نے اینڈ یوزر کا بھرپور خیال کیا، اور ہمارا اینڈ یوزر 100% یہاں پہ کمپنسیٹ ہو گیا. اب اسٹیپ 3 پہ آتے ہیں کہ اسٹیپ 3 پہ جو 2x سے زیادہ وڈرا لے چکے ہیں، 2x مینز ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ لگایا اور اس نے 2 لاکھ لے لیا، تو اس کا ڈپازٹ اماؤنٹ 0 ہو جائے گا، اس کا ڈپازٹ اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، اس کو جو بینیفٹ ملیں گے وہ الگ سے ہیں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا، یہ ہمارا اینڈ یوزر تھا، 70-80% جو لوگ تھے یہاں پہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد اسٹیپ 2 پہ
جتنے بھی لیڈرز ہیں، لیڈرز کے لیے میرے خیال میں جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ان کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے اگر قربانیاں کہیں پہ دی ہیں تو بینیفٹس بھی یہاں سے وہ لے سکتے ہیں کہ ان کا 100% نیٹ ورک ایز اٹ از، یہ ٹری جو یہاں پہ تھا دوسرے سسٹم کے اندر ایز اٹ از ٹری ٹرانسفر ہو جائے گا. تو ان کو یہ بینیفٹ ہے کہ ان کا یہ ٹری کہیں پہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا بلکہ وہی ایز اٹ از وہاں پہ کنورٹ کر دیا جائے گا اور وہ اس ٹری کے ساتھ دوبارہ اگر کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی اچھا اس ساری بات میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں پہ کوئی شرط لاگو نہیں ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو وڈرا ملے گا. یہ کام کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے. یہاں پہ جسٹ کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی ڈپازٹ وہاں پہ جائیں گے اور اس ڈپازٹ کے اگینسٹ وہ کمپنی ان کو پروفٹ دے گی. جو کام کرنا چاہیں گے ان کے لیے الگ سے فارمولا ہے، وہ کریں نہ کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ رائے صاحب بات کریں گے. وہ یہاں پہ ہمارے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا 2-3 کیٹیگری ہوگی. چوتھی کیٹیگری میں ہمارے وہ یوزر جو کیش باکس کے حوالے سے پریشان تھے کہ ہم نے کیش باکس میں ہمارے ڈالر پڑے ہیں اور ہم نے کیش باکس کے ذریعے لوگوں کو وڈرا دیا. یقیناً یہ آپ کی اماؤنٹ ہے اور آپ کو ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور آپ کو ملے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیش باکس کی اماؤنٹ آپ کی یہ آپ کو ملے گی. اس میں لیڈرز کے اوپر پھر بات ہوئی ہے کہ تھوڑی قربانی ان کو دینی پڑی اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ قربانی یہ ہے کہ یہاں پہ فارمولا یہ لگے گا کہ مثال کے طور پہ آپ کا کیش باکس کے اندر بنتا ہے، آپ کا پروفٹ بھی شفٹ ہوتا ہے، آپ کا ریفرل بونس بھی شفٹ ہوتا ہے. تو آپ کا جو ریفرل بونس ہوگا وہ خالی شفٹ نہیں ہوا، باقی آپ کا پروفٹ بھی شفٹ ہو جائے گا اور آپ نے جتنا بھی وڈرا لوگوں سے لیا، کسی بھی مد میں لیا، $100 $200 $2000 واٹ ایور جتنا بھی لیا، وہ سارا کا سارا 100% آپ کا کنورٹ ہو جائے گا آپ کے کیش باکس کے اندر. اور اس کے اوپر وہی بات ہے کہ آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کا فارمولا وہی 10% آپ ہارڈ ڈپازٹ کے ساتھ یوز میں لا سکتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کی اماؤنٹ کیش باکس ایک باکس میں ہوگا، اس باکس کے اندر آپ کے پاس موجود ہوگی اور آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کو 100% یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کیش باکس کے اوپر تھے. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی کیٹیگری میں جو لوگ آتے تھے وہ آتے تھے کار کمیٹی اور ایکٹیویشن فیس والے. اب یہاں پہ کار کمیٹی اور ایکٹیویشن فیس والوں کے حوالے سے میں کلیئر کرتا چلوں. ہمیشہ نیائی صاحب نے جب بھی بات کی تو انہوں نے ساری چیزوں کو آن کیا، کہیں بھی کسی چیز کو مس نہیں کیا. وہ ہمیشہ کہتے تھے آپ کا ڈپازٹ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہمارے پاس آئے، پھر اس کے علاوہ کیش باکس میں آپ کے ڈالر پڑے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کار کمیٹی کی شکل میں آپ کے پڑے ہیں یا ایکٹیویشن کی شکل میں پڑے ہیں، یہ سارا کا سارا کمپنی آن کرے گی. اور یہاں پہ دوبارہ کمپنی نے اس کو بھی آن کیا. مثال کے طور پہ آپ نے کار کمیٹی کے لیے 3 آپشن تھی، 3 کمیٹی آپ نے بک کی تھی. ایک تھی آپ کی 4,25,000 کی کمیٹی تھی، ایک آپ کی 8,75,000 کی تھی اور ایک 17,50,000 کی تھی. اب اس کیٹیگری میں جس نے بھی گاڑی بک کی وہ اس کا یہی اماؤنٹ 100% وہاں پہ ڈپازٹ کر دی جائے گی اور اس ڈپازٹ کے اوپر اس کو 4x کا فارمولا ایز اٹ از وہاں پہ ملتا رہے گا. اس میں کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ کی ایکٹیویشن فیس پلس آپ کا جو اپنا کار کمیٹی کی اماؤنٹ ہے یہ ساری کی ساری آپ کی ایز اٹ از آپ کی ڈپازٹ اماؤنٹ میں چلی جائے گی اور آپ وہاں سے اس کو 100% انجوائے کر سکتے ہیں اور 100% اس کے اوپر جو بینیفٹ 4x کا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں، یہ 2 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، پلان اے اور پلان بی. یہ ساری چوائس ہر کسٹمر کے اپنے ہاتھ میں ہوگی. کہیں پہ بھی مطلب کہیں پہ یہ کمپلسری لفظ یوز نہیں ہو رہا کہ ہر بندہ کمپلسری ہے اس نے یہاں پہ اس کو چوز کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپشن آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. آپشن نمبر 1 جو پہلے دن سے نیائی صاحب جس پہ کھڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، آج بھی موجود ہے اور وہ کل بھی اس کو آن کر سکتے ہیں. جو آپشن اے کو چوز کریں گے، آپشن اے میں آپ بینک اوپن ہونے کا انتظار کریں اور جب بینک اوپن ہوں گے تو ایز پر کمٹمنٹ نیائی صاحب آپ کو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ دے کے آپ کو فارغ کر دیں گے. آپ کی جو بھی پرنسپل اماؤنٹ بنتی ہے، جو بھی فارمولا اس کا ہے، اس کے تحت آپ کو وہ دے کے آپ کی 100% پیمنٹ جو بھی بنتی ہے ڈپازٹ کی شکل میں وہ آپ کو دے کے جو بھی فارمولے کے اندر آتی ہے وہ آپ کو دے کے آپ کو 100% کلیئر کر دیں گے. اس کے بعد آپشن نمبر 2 میں اگر کوئی جانا چاہے گا تو یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی کہ آپشن بی کو چوز کرتا ہے. باقاعدہ وہ وہاں پہ اگر جائے گا تو اپنا سسٹم کے اندر خود ایکسیپٹ کرے گا. یہاں پہ کمپنی کی طرف سے، نیازی صاحب کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے آپشن بی کو چوز کرنا ہی کرنا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ، آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو مارکیٹ کے سروے کے مطابق ساری باتیں کرنی ہیں. ہمارے پاس جو سروے آتا ہے وہ 80% 90% سروے یہ تھا کہ ہمیں سوئچ کیا جائے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کہیں سے
न्याई साहब प्रॉफिट दें। हमने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, तो हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर ही है और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है न्याई साहब के हवाले से तो बड़ा क्लियर एक मैसेज सबको पता है कि वो जब उनका केस चल रहा है तो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, SECP ने उनको बैन किया तो वो तो नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों का दर्द तो हमेशा उस शख्स के दिल में रहा है और रहेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें इसको ऑन की। अब ये जितना भी MOU हुआ है इसके मुतालिक एक कंप्लीट मैसेज राजा साहब भी आपको देंगे और उसके ऊपर सारी बात वो करेंगे, लेकिन ये जो था बेसिक चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी कि ये फार्मूला है और इस फार्मूले के तहत आप इन सारी चीज़ों को ऑन कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन इसमें फिर अगेन से एक बात बताता चलूँ अगेन आप दोस्तों को कि यहाँ पे कोई भी शख्स अगर नहीं करना चाहेगा तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, ये ऑप्शन ए में रहे और जब बैंक ओपन होंगे तो इस फार्मूले के तहत अपनी प्रिंसिपल अमाउंट ले सकता है। और अगर आप वो ऑप्शन बी में जाएगा तो यहाँ से वो बेनिफिट जो उसको मिलने हैं वो सारे के सारे बेनिफिट एज इट इज़ उसको मिल जाएंगे और उनको वो 100% एंजॉय कर सकता है। तो कोशिश की इस सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि जब भी लीडर्स मीटिंग हुई उसमें मैंने फिर अगेन रिपीट करता हूं कि सिर्फ लुबे लुबाब हर मीटिंग का ये था कि हमारा जो एंड यूजर है जिसने पैसे दिए और उसने नहीं कमाया उनको कैसे कंपनसेट किया जाता है पहले फेज में। तो ये सारी बातें उनके लिए हैं और उनको 100% कंपनसेट करके, क्योंकि मेरी और आपकी जब भी लीडर्स बात करते थे, जब ये लोग बात करते थे तो ये कहते थे कि हमारी टीमों को पैसे मिलने चाहिए। तो यकीनन मैं समझता हूँ ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है और इस पर हम जितना भी शुक्रिया अदा करें अल्लाह का वो कम है कि अल्लाह पाक ने दोबारा हमें मौका दिया कि हम अपने उन लोगों को, उन बहन भाइयों को जिन्होंने मुश्किल टाइम में, मुश्किल घड़ी में न्याई साहब का साथ दिया, तो आज न्याई साहब भी उनके लिए बेहतरी कुछ सोच रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनके हक में होने जा रही हैं। और आखिर में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आखिर में आपसे शेयर करता चलूं कि इस सिनेरियो के अंदर जो लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे भाई, हमारी बहनें, कोई भी शख्स पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो फोत हो गया, चाहे वो कहीं से भी था, किसी भी शहर से था, किसी भी उससे था, वो ऐसी किसी शिक के अंदर नहीं आएगा। वो 100% मुस्तस्ना है और उसको कंपनी 100% उसका जो डिपॉजिट था, चाहे उसने 1 लगाया, उसने 5 लाख ले लिया, लेकिन उसके बावजूद कंपनी उसको 100% डिपॉजिट उसका वापस करेगी। ये सिर्फ वो लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ, अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। हम उस मुश्किल की घड़ी में और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी एंड पे न्याई साहब से जो रिक्वेस्ट हुई और उस पर उन्होंने इसको 100% ऑन किया। मैं समझता हूँ कि उस बंदे की किस किस बात पे हम उसका शुक्रिया अदा करें। उसने कहा जी ये सारे लोग मुस्तस्ना है, इनको 100% कंपनी पे करेगी, इसमें से कोई सिंगल पैनी भी इनकी डिडक्शन नहीं होगी, चाहे वो जितने भी ले चुके हैं उनका किसी फार्मूले के अंदर वो नहीं आएंगे, वो इससे मुस्तस्ना होंगे। तो ये वो लोग थे जो जिनके लिए ये उनके लॉयकीन के लिए था। इसकी बाकायदा इसके ऊपर वो कहते होते हैं कि मतलब ये नहीं कि डेथ सर्टिफिकेट जो भी रिक्वायरमेंट कंपनी उसको मांगेगी वो देनी पड़ेगी और यकीनन वो हम लोग जो भी मुतलका लीडर होगा, जो भी होंगे, वो उसको ऑन करेंगे और उस पर उसकी सपोर्ट करेंगे और वो सारी चीज़ें उसी करके देंगे। तो ये मुख्तसर सा सारा सिनेरियो था जी जो आप दोस्तों के सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि ये फैसला मेरे और आपके लिए और 6 लाख खानदानों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और आखिर में इस बात के साथ कि खुदा की ज़ात सैफुरमान न्याज़ी को लंबी उम्र और सेहत दे। और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे के ऊपर एक डिटेल वीडियो राय साहब बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुआहिदा इसको 100% न्याय साहब ऑन कर रहे हैं, इस वजह से ये मुआहिदा हुआ, अदरवाइज ये मुआहिदा नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे आप सब जितने भी हमारा यूज़र है, 6 लाख खानदान है, उन सब की तरफ से न्याई साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि न्याई साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे कि वो इसी तरीके से अपने लोगों के लिए, अपने यूज़र के लिए अच्छा सोचते रहें और उनको एंड यूज़र को और जितने भी यूज़र उनके साथ मौजूद हैं उनकी बका के लिए वो काम करते रहें। खुश रहें, आबाद रहें जी। मेरी कोई बात अगर किसी दोस्त को समझ ना आई हो तो उस पर इंशाल्लाह क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब आपको साथ साथ मिलता रहेगा। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।